دیکھیں گے کہ اس ورڈ کو کس طرح پڑھنا ہے۔ اکثر لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں، یا دونوں ہا پڑھ جاتے ہیں یا دونوں ہا پڑھ جاتے ہیں۔ یعنی ہم کتنے گنے اکٹھے کریں گے؟ 1 2 3 تین گنے اکٹھے کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ نورانی قاعدے کی سیریز مکمل ہونے کے بعد ہم قرآن پاک کے مشکل ترین ورڈ کو پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم ہا اور ہا میں فرق کرنا سیکھیں گے، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس ورڈ کو کس طرح پڑھنا ہے۔ اکثر لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں، وہ آج میں آپ کو غلطی بھی بتاؤں گا کہ لوگ کس طرح اس کو پڑھتے ہیں۔ اور آگے دیکھیں تو یہ 5 میم اکٹھی ہے، ان کو کس طرح پڑھنا ہے۔ یہ دیکھیں 1 2 3 4 اور 5، یہ 5 میم اکٹھی ہے، ان کو کس طرح پڑھنا ہے انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بھی پڑھنا سکھاؤں گا حرف۔ تو آپ یہ نوٹ کر لیں کہ یہ کون سی سورہ ہے اور کون سا پارہ ہے۔ سورۃ الہود ہے، اس کی آیات نمبر 48 یعنی 48 نمبر آیات ہے، اور اس کے بعد پارہ ہے 12واں وما من دابہ۔ آپ اس کو ورڈ کو دیکھیں اور اس کو ٹھیک کریں۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ قیل یا نوح، اس کے ہم ہجے کس طرح کریں گے؟ قاف یا زیر قی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، ہم اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، قاف کو پر پڑھیں گے۔ قی، لام زبر لا، قیلا، یا کھڑا زبر یا، نون واو پیش نون، واو ساکن ہے، اس سے پہلے پیش ہے، یہ بھی واو مدہ ہے، اور اس کو بھی ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، اس کو بھی۔ یا نوح، آگے ہے ہا اور ہا۔ اکثر لوگ یہاں پر غلطی کرتے ہیں، کس طرح پڑھتے ہیں؟ نوح، یا دونوں ہا پڑھ جاتے ہیں یا دونوں ہا پڑھ جاتے ہیں۔ اس مسٹیک کو آپ نے ضرور دور کرنا ہے کہ ہا اور ہا میں فرق کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کس طرح پڑھنا ہے؟ ہو ہو ہو۔ ہا کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے نکالیں گے، آگے ہے یہ دونوں آنکھوں والا ہا۔ اس ہا کو ہم کس طرح نکالیں گے؟ حلق کے نیچے والے حصے سے، اس ہا کو حلق کے درمیان والے حصے سے۔ اس کی جو آواز ہے ہمارے سینے سے آگے ہو ہو۔ قیل یا نوح اہبط، آگے طا ہے، اس کو ہم قلقلہ کریں گے، اس کے اوپر قلقلہ کریں گے، حروف قلقلہ ہے 5، قاف طا جیم با دال، تو طا ساکن ہے تو اس پر ہم قلقلہ بھی کریں گے۔ یا نوح اہبط، یا نوح اہبط۔ آپ نے اس کی پریکٹس ضرور کرنی ہے، انشاءاللہ آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی۔ آگے دیکھیں یہ 5 میم والا حرف کو ہم سمجھتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں تو ایک میم ساکن ہے، دوسری میم کے نیچے تنوین ہے، آگے میم مشدد ہے، نون ساکن ہے، اور پھر میم مشدد ہے، اور اس کے سے پہلے بھی میم مشدد ہے۔ تو اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ پہلے اس کے ہجے کرنے سیکھتے ہیں، پھر ہم اس کو دوبارہ پڑھیں گے۔ حمزہ پیش او، میم زبر ما، اوما، میم میم دو زیر میم۔ یہاں پر کیا کریں گے؟ جب بھی میم مشدد ہوگی تو اس کے اوپر ہم کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے۔ کس طرح؟ میم، ہونٹوں کو آپس میں ملا لیں گے اور آواز کو ناک سے نکالیں گے۔ کس طرح؟ اوما میم میم۔ آگے دوسری میم ہے، اس کے اوپر بھی ہم غنہ کریں گے، اوما میم میم۔ 2 گنے ہو گئے، آگے تیسرا گنہ آ گیا ہے، نون ساکن کو چھوڑ دیں گے، اس میم کو آگے والی میم سے ملائیں گے، اوما میم میم ماک ماک، اوما میم میم ماک، ٹھیک ہے؟ اس کی آواز جو ہے وہ ہمارے ناک سے ادا ہوگی، یعنی ہم کتنے گنے اکٹھے کریں گے؟ 1 2 3 تین گنے اکٹھے کریں گے۔ یعنی اس حرف کی اس جو یہ لفظ ہے اس کی ادائیگی کس طرح ٹھیک ہوگی؟ جب ہم 4 گنے اکٹھے کریں گے۔ کس طرح؟ اوما مم مم معک۔ اگر آپ قرآن پاک کو آسان تجوید کے ساتھ سمجھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہمارے ساتھ جڑ جائیے، انشاءاللہ آپ کی تجوید درست ہو جائے گی۔